فلسطین کو، غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ تقریباً 35 سے 40 ہزار لوگ شہید کر دیے گئے۔ 57 اسلامی ممالک سب خاموش ہیں اور اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے کاروبار میں، گلی کوچوں میں، محلے میں، برادریوں میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ میں اگر یوں کہوں کہ کوئی بھی کراچی کا فرد اب ایسا باقی نہیں رہا الا ماشاءاللہ جو چوری ڈکیتی کی واردات سے نہ گزرا ہو۔ وہ پتہ چلا رکشے میں آنے والا بھی وہ ڈکیت ہے۔ اب تو یہ مساجد بھی محفوظ نہیں ہے۔ کریم آباد میں ابھی مسجد کے اندر آپ نے دیکھا کہ امام کو، مؤذن کو اور وہاں کے نمازیوں کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، اور ظلم در ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، اور کراچی کو لاوارث کر دیا گیا ہے۔ جس کی جو مرضی جب چاہے جہاں جائے۔ اب گھر کی دہلیز میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، خواتین کے زیورات اتارے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ تمام میڈیا کا بہت شکریہ کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے بلانے پر آپ آئے اور آپ نے ہمیں کوریج دینے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا جو پریس کانفرنس ہے، جو ہم نے پیغام دینا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں پر فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جو پریشانیاں ہیں، وہ پوری دنیا پر واضح ہے کہ کفرستان یک طرف ہے، اسرائیل کے پشت پر ہے، اور وہ ہماتن مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم پر ظلم۔ تقریباً 35 سے 40 ہزار لوگ شہید کر دیے گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہیں، اور فلسطین کو، غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ اتنا ظلم مسلمان ابھی بھی خاموش ہیں۔ 57 اسلامی ممالک سب خاموش ہیں اور اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں، اور اس ظلم کے دور میں جتنی پریشانی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اتنی بھی مدد نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اسرائیلی یہودی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں۔ ہم نے اس مہم کو جاری رکھا، گائے بگائے قوم کو ہم آگاہی دیتے رہے کہ آپ اس وقت تک، جب تک کہ ہماری حکومت باقاعدگی سے جہاد کا اعلان نہ کرے، فلسطینیوں کی مکمل مدد کے لیے اعلان نہ کرے، اس وقت تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے کاروبار میں، گلی کوچوں میں، محلے میں، برادریوں میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم جتنا ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم ان کو نقصان پہنچائیں۔ اس عمل کو تیز کرنے کے لیے، یعنی یہ گائے بگائے ہم آگاہی دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، دکانداروں کے پاس، فیکٹری والوں کے پاس، ملز والوں کے پاس، اور اسی طریقے سے جہاں ہمیں مناسب لگتا ہے وہاں پر ہمارے لوگ جا رہے ہیں، ہمارے کارکنان ذمہ داران جا رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ یہودی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ، ایک تو آپ بائیکاٹ کریں گے، آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد رکھیں گے، آپ کو وہ یاد آئیں گے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جب آپ کو وہ یاد آئیں گے تو یقیناً آپ کے فعل، عمل، قول سے، اللہ کرے ہمارے ان پہ اس حکمرانوں کو کوئی ان میں حصہ آ جائے، کوئی کسی بات کو محسوس کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو محسوس کریں، ان بچوں اور خواتین کے درد کو محسوس کریں، فلسطینی مسلمانوں کے درد کو محسوس کریں، کہ مسلمان، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، جسم واحد کے کسی بھی عضو میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہونی چاہیے، اور تکلیف ہوتی ہے تو ہم تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں۔ ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اس ظلم کو محسوس کریں،
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے باشعور لوگوں کو بھی کہ ابھی تک ان میں شعور نہیں ہے، وہ ابھی بھی ان کی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بلا کر اس بات کو تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کے ذہن میں راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم اپنے ایمان کے اس درجے میں تو آئیں، آپ مصنوعات کا بائیکاٹ تو کریں، منہ کا ذائقہ خط نہ دیکھیں، آپ مسلمانوں کا خون دیکھیں، آپ اپنے عقل و فہم کو دوڑائیں اور دیکھیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے جو پاکستان کے اندر جو فیکٹری ہے اور ان کے جو مالکان ہیں اور وہ صاحب ثروت لوگ جو کہ پاکستانی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، اشیاء بنا سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، وہ ان یہودیوں کے مقابلے میں اپنے چیزوں کو بنائیں۔ تحریک لبیک پاکستان ان کے مصنوعات کا انشاءاللہ ہم قوم میں پرچار کریں گے، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم قوم کو سمجھائیں گے کہ یہودیوں کے پروڈکٹ کو چھوڑیں، ان کے مصنوعات کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کے اور اپنے پاکستانی مسلمانوں کے مصنوعات کو استعمال کریں۔ اس سے پاکستان کی معیشت بھی درست ہوگی اور صحیح سمت میں جائے گی، اور ہم مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور یہودیوں کو کسی طریقے سے ہم نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم یہودی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اور پھر اس عالم میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں جو ظلم، ستم اور لاوارث کراچی والے جو نظر آ رہے ہیں، بالکل بے وارث نظر آ رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، چور ڈکیت دھندلاتے پھر رہے ہیں۔ اب سندھ کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم اگر سندھ کو نام دے دیں کہ یہ ڈکیتستان ہے، یعنی یہ ڈاکوؤں کا گڑھ بن چکا ہے، تو بالکل وجہ ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا گھر اس لیے بھی ہے کہ آپ کشمور سے لے کر کراچی تک دیکھیں تو کہیں پر کوئی محفوظ نہیں ہے، کہیں کچے کے ڈاکو ہے، کہیں پکے کے ڈاکو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کو حکومت نہیں سنبھال پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکو خود اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کے تحفظ میں رہ کر اب ہم نے تو ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹینکوں کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا اور وہ ایسے اپنے مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی 4 ماہ کے اندر آپ دیکھیں تقریباً 25,000 سے زائد وارداتیں ہوئی کراچی میں 4 ماہ کے اندر، جس میں موبائل فون چھیننے کے واردات، گاڑیاں چھیننے کے واردات، تقریباً 10,000 کے قریب موبائل فون چھینے گئے ہیں، 1200 سے 1300 تک گاڑیاں چھینی گئی ہیں لوگوں سے۔ یعنی لوگوں کے جان و مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے، اور وہ پولیس ہماری بالکل ناکام ہو چکی ہے، وہ ہیلے بہانے پر موجود ہے۔ کبھی ان سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کم ہے، تو بھائی وہ نفری پروٹوکول میں کیوں ہے؟ وہ ایک بندے کے لیے آپ اتنے سینکڑوں لوگوں کو کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ عوام کی حفاظت کے لیے کیوں موجود نہیں ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے ان کے لیے تو موجود ہے نفری، مگر عوام کی حفاظت کے لیے کوئی نفری نہیں ہے۔ اور پھر جو مال سامان شہریوں کا جو چور ڈکیت لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ان کی ریکوری بھی پولیس کی جانب سے بالکل 5% سے بھی کم ہے۔ اور پھر ان جتنے بھی یہ جو ڈکیت ہیں بالکل آزاد گھوم رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کہ ہم گرفتار ہوں گے، ہمارے پر قانون کا شکنجہ سخت ہوگا۔ بالکل دلیرانہ انداز میں وہ گھومتے ہیں، واردات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلے موٹر سائیکل پہ آتے تھے، آج کل وہ رکشے پہ بھی آتے ہیں۔ وہ پتہ چلا رکشے میں آنے والا بھی وہ ڈکیت ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی ڈکیت ہے۔ اب تو یہ مساجد بھی محفوظ نہیں ہے۔ کریم آباد میں ابھی مسجد کے اندر آپ نے دیکھا کہ امام کو، مؤذن کو اور وہاں کے نمازیوں کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ کراچی میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب یہ جگہ محفوظ ہے۔ آپ کے پولیس اسٹیشن بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے وہ ادارے جو تحفظ کے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اتنے دلیر ہو گئے چور ڈکیت کہ اب ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں رہا۔
اور کراچی کے جو افراد ہیں، یہ میں اگر یوں کہوں کہ کوئی بھی کراچی کا فرد اب ایسا باقی نہیں رہا، الا ماشاءاللہ، ایسا بندہ کوئی نہیں رہا جو چوری ڈکیتی کی واردات سے نہ گزرا ہو۔ تقریباً ہر بندے کے ساتھ اب وارداتیں ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی جان مال کی اب حفاظت باقی نہیں رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ریاست بھی مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ 15 سال حکومت پیپلز پارٹی کی، آج تک وہ شہریوں کی حفاظت تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ کیا حفاظت کریں گے جو اپنے گٹر کے ٹکلوں کو بھی حفاظت نہیں کرتے؟ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جی جو گٹر کے ڈکن بھی محفوظ نہیں ہیں، اور عوام جو ہے نا جب ڈکن چوری ہوتی ہے تو ان کی ایک ویڈیو تک نہیں بناتے ہیں۔ اب مرتضیٰ وہاب سے کوئی پوچھے کہ یہ عوام کا کام ہے وہ ڈکن کو سنبھالنا، اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ چور ڈکیت کو پکڑنا عوام کا کام ہے، تو پھر تمہارا کیا کام ہے ان کا؟ پھر گھر چلے جائے۔ جب عوام نے خود حفاظت کرنی ہے، اپنے جان مال کی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے علاقوں کی حفاظت خود کرنی ہے، تو ہم پولیس والوں کی بھی پھر ہم رکھوالے بن جائے، پھر پولیس والوں کی بھی ہم حفاظت کر لیں، کیونکہ اب تو وہ بالکل ہی پولیس کا محکمہ انتہائی فیل ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ اتنا بے حسی میں پہنچ گئے ہیں، نااہلی ان کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب کوئی ان کے پاس رپورٹ درج کرانے جائے شہری، جب ان کی چوری ہو جائے کسی چیز کی یا ان پہ ڈاکو آ کے لوٹ جائے، جب رپورٹ درج کرانے جائے تو وہ رپورٹ تک درج نہیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رپورٹ درج کریں گے تو چوری ڈکیتی کی واردات میں کچھ اضافہ نظر آئے گا اور ان کی نااہلی نظر آئے گی۔ وہ پھر ہر چوری ڈکیتی کی واردات کو کوئی نہ کوئی رنگ دے دیتے ہیں، کسی کو کسی کے دشمنی کا رنگ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی اور رنگ دیا جاتا ہے، کسی کو کسی اور معاملے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چوری ڈکیتی کی واردات کو ایسے چور رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہاں چوری ہو گئی، یہاں پر ڈاکو آ گئے، ادھر آ گئے، یہ ہمارے رپورٹ تک درج نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ہم تک آ گئے، ہم نے جا کر ان کا دست و بازو ہم بن گئے تو ہم نے ان کا رپورٹ درج کروا دیے، اور جہاں تک ہم نہیں پہنچتے یعنی کسی کا کچھ پہنچ نہیں ہے تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر ان سے وہ پیسہ بٹورتے ہیں۔ وہاں سے چور ڈکیت نے ان پر ظلم کیا، پھر یہاں دوسرے ڈاکو بیٹھے ہیں تھانے کے اندر، پھر وہ پھر بٹورنے کا اور رشوت لینے کا سلسلہ جاری۔ اچھا، پھر اسی کو تنگ کیا جاتا ہے، اسی کو زور دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا، ایسا ہوا، کہاں تھے، کدھر تھے، تمہارے جیب میں کیا تھا، اور ایسی تفتیش، اور تفتیش کا عمل اتنا بیکار ہے اور اتنا نااہلی میں آ گیا ہے کہ حد سے زیادہ آپ دیکھیں کہ بالکل جو تفتیشی افسران ہیں انتہائی نااہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفتیش کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں، پیسے کیسے نکالے جاتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ عوام سے ہم کیسے پیسے نکالیں اور کس طریقے سے ہم ان پر ظلم کریں۔ تو ایک تو ڈاکو جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، اور ایک ڈاکو جو تھانوں میں بیٹھے ہوئے، اور دوسرے ڈاکو جو حکمران ہمارے پیپلز پارٹی موجود ہے، اور ظلم در ظلم ہماری اوپر ہو رہا ہے، اور کراچی کو لاوارث کر دیا گیا ہے، جس کی جو مرضی جب چاہے جہاں جائے۔ اب گھر کی دہلیز میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، خواتین کے زیورات اتارے جا رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور پتہ چلا بچوں کے سامنے ان پر لوٹماری ہو گئی، کوئی جگہ کہیں پر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون انتہائی کمزور ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے انتہائی نااہل ہو گئے ہیں۔ اب قانون کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم گرفتار ہو بھی گئے، غلطی سے ان کے ہاتھ پہ لگ بھی گئے، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ جو عدالتی نظام ہے اور جو نظم ہے وہ پتہ چلا شواہد نہیں ہے، مستقل شواہد نہیں ہے، کمی بیشی کر کے وہ جو مقدمے کو درج کیا جاتا ہے، اور کمزور مقدمہ درج کر کے پتہ چلا ایک بندہ 20 مرتبہ تھانے میں جا کر کوٹوں سے گھوم کے واپس آتا ہے، پھر چوری کرتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے گا، جس کی قوم کے جرائم پیشہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہاں پر تو قانون ہے ہی نہیں، قانون کی گرفت ہی نہیں ہے، اور قانون لچکدار ہو، قانون کمزور ہو، اور اس کے رکھوالے رشوت خور ہو، بے ایمان ہو، ایمان بیچتے ہو، تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم ابھی جائیں گے اور پکڑے بھی گئے، ہم نے اگر 20 لاکھ کی ڈکیتی کی ہے تو پتہ چلا ہم وہاں سے گھوم کے آگے 1 لاکھ میں، 2 لاکھ میں، 1.5 لاکھ میں آئیں گے، تو سودا مہنگا تھوڑی ہے۔
1-2 ماہ کے لیے ہم جیل سے کاٹ کے آ بھی گئے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، 5-6 مہینے کے لیے ہو کے آ گئے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، پھر ان سے وہ ریکوری بھی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جو ریکوری اگر کسی کی 20 لاکھ چلے گئے، وہ ڈاکو وہ چور یہ کہہ دے گا میں نے تو کھا لیا، میں نے ختم کر دیا، میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، سزا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور عدالت بھی یوں وہ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا نظام، ہمارے ریاست کے تمام ستون نااہل ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں۔ اور کراچی میں جو چوری ڈکیتی میں جو وارداتیں ہوئی، صرف آپ رمضان میں دیکھیں 150 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور لوگوں کے جو معاملات ہوئے ہیں اور لوگوں پر جو پریشانیاں آئی ہیں، جو اپنے بالکل مشکل سے اس مہنگائی کی حالت میں، اس مہنگائی کے دور میں لوگ جو کتنے مشکل سے پیسہ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پالنے کے لیے، پتہ چلا چور ڈکیت آ گئے اور سارا لوٹ کے کمائی لے گئے۔ کون حفاظت کرے گا؟ کہاں ہے حفاظت؟ کوئی حفاظت نہیں ہے۔ ہم قوم سے یہ بات کر رہے ہیں، ان چوروں ڈکیتوں کو جب آپ موقع دیں گے تو یہی حالت ہے، جب یہ پیپلز پارٹی آئے گی یہی حالت رہے گی۔ 15 سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے بے ایمانی کے، سوائے ناانصافی کے۔ انصاف کا نظام بالکل درم برم ہو گیا ہے۔ اچھا آپ دوسری طرف آئیں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ اب پھر حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ حل یہی ہے، یہ نائل حکومتیں حکومت نائل ہو گئی ہیں ساری، یہ سندھ کی حکومت۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے مراد علی شاہ سے کہ آپ سندھ کو سنبھالنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں، برائے مہربانی آپ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دیں، آپ نااہل ہو چکے ہیں، آپ سے کراچی سے کشمور تک کوئی علاقہ سنبھالا نہیں جا رہا، لہٰذا اس نااہلی میں استعفیٰ دے دیں، اور تاکہ کراچی اور پورے سندھ کے عوام کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔